کر کے میں نے آج کا ٹاپک بدل لیا ہے، اور آج کی درس کا میرا ٹاپک ہے کہ فجر کی نماز کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرض نمازوں میں جو اہمیت فجر کی نماز کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز کے نام سے ایک سورہ ہی نازل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم بھی کھائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الفجر سورہ نمبر 89 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 12، والفجر وليال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ اس آیت پر غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی کسی اور نماز کا ذکر نہیں کیا۔ ہر نمازوں کے بارے میں صرف نماز کا، مطلقاً نماز کا ذکر کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں فجر کی نماز کا نام لے کر کے ذکر کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 78، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب سورج ڈھل جائے، جب زوال کو آ جائے تو تم اس وقت بھی نماز پڑھو جب تک کہ رات کی تاریکی نہ جائے، وقرآن الفجر، اور تم فجر کی نماز بھی پڑھا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فجر کے بارے میں بتایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا حافظ صلاح الدین انہوں نے کہا کہ جو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، لدلوک کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج کا زوال ہونا، یعنی اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے، اور غسق کا معنی ہوتا ہے تاریکی، جس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اور وہ قرآن الفجر کا مطلب ہے فجر کی نماز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فجر کے بارے میں بتایا، اسپیشل فجر کا جو ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، کسی اور نماز کا نام ہے ہی نہیں، لیکن ایک فجر کی نماز کا نام اللہ نے ذکر کیا۔ اس کا مطلب اس فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نماز کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس فجر کی نماز کی وجہ سے اس وقت کو، اس ٹائم کو بابرکت کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2841، ان انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے صبح کا جو وقت ہوتا ہے، جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت برکت رکھ دی گئی ہے، فجر کے وقت برکت رکھ دی گئی ہے۔ تو جو شخص فجر کی نماز پڑھے گا اس کو یہ برکت حاصل ہو جائے گی، لیکن جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا مطلب اس کو برکت نہیں ملے گی۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں آج ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کما رہے ہیں لیکن پیسہ کہاں پہ چلا جا رہا ہے، کما تو رہے ہیں لیکن پیسہ سیونگ نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے ہوگا میرے بھائی؟ جب آپ فجر کی نماز چھوڑیں گے، کیونکہ فجر کی نماز کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جو برکت والا ہوتا ہے، آپ نے اس برکت والے ٹائم کو گوا دیا تو آپ کے رزق میں کیسے برکت ہوگی؟ برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ فجر کا ٹائم ہی ہوتا ہے جس کے اندر روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ نومہ الصبح طمع الرزق، جو فجر کے وقت سویا رہ گیا وہ رزق سے محروم ہو گیا۔ یاد رکھیے علامہ ابن قیم کا جملہ، وہ کہہ رہے تمنع نومہ الصبح تمنع الرزق، جو شخص فجر کے وقت سویا رہ گیا گویا کہ وہ
رزق سے محروم رہ گیا، لِأَنَّهُ وَقْتٌ تُقْسَمُ فِي الرِّزْقِ، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے فجر کا ٹائم جس کے اندر روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور زاد المعاد والیوم 4 پیج نمبر 26 کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو فجر کے ٹائم سوئے ہوئے دیکھتے تھے تو ڈانٹتے ہوئے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اَتَنَامُ السَّاعَةَ الَّتِي فِيهِ تُقْسَمُ فِيهِ الْأَرْزَاقُ، تم ایسے وقت میں سوئے رہتے ہو جس میں رزق روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو فجر کے ٹائم سوئے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو ڈانٹتے ہوئے کہتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ سکتے ہیں جب ہم خود سوئے رہیں، جب گھر کا گارجن خود سوئے رہیں، جب خود ابو سوئے رہیں، جب خود امی سوئے رہیں، فجر کے ٹائم نماز نہ پڑھیں تو وہ گارجن اپنے بچوں کو کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے، اور اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو روزی روٹی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ اس وقت روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ فجر کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ فجر کے ٹائم فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ فجر کے ٹائم اگر آتے ہیں، آپ کا نام لکھ لیتے ہیں رجسٹر کے اندر کہ ہاں سلیم بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئے فجر کے ٹائم، لکھ لیتے ہیں فجر کے ٹائم فرشتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 78، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا وہ ٹائم ہوتا ہے، فجر کا وہ وقت ہوتا ہے کہ فرشتے فجر کے ٹائم جو ہے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے فجر کے ٹائم موجود رہتے ہیں۔ فجر کا ٹائم ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ فجر کے ٹائم پہ فرشتے آپ کا نام لکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں۔ عصر کے ہوتے ہی فرشتے آتے ہیں، فجر تک ان کی ڈیوٹی رہتی ہے، اس کا رجسٹر لے کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر دوسرا فرشتہ فجر کے وقت آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دیا، اس کا مطلب آپ کا فرشتے کی رجسٹر میں آپ کا نام درج نہیں ہوا، نہیں لکھا گیا۔ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے ساتھی۔ فجر کی نماز کی اہمیت آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب المسافرین وقصرها حدیث نمبر 725، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 وقت کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ ذرا سوچیے، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، یہ سنت کی بات ہے۔ سنت کی جب سنت فجر کی تمام دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہو سکتی ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر کی جو فرض نماز کی 2 رکعت ہیں اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں، خصوصاً فجر کی نماز کی آپ اہتمام کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب ٹھنڈی کا موسم ہے اس لیے ہم جاگ نہیں پاتے ہیں، من نہیں کرتا ہے، ٹھنڈی کو ویسے آنے کا دل نہیں کرتا۔ میرے بھائی، یہ تو اصل ایگزام ہے، یہ اصل امتحان ہے ٹھنڈی کے موسم میں آنا۔ اب ذرا سوچو، آپ کسی ایگزام میں ہیں، کسی پریکشا میں ہیں، امتحان گاہ میں ہیں، جب آسان پرچہ ہوتا ہے آپ نے اس کو حل کر لیا، لیکن جب ڈیفیکلٹ پیپر ہوتا ہے آپ نے اس کو حل نہیں کیا تو کیا آپ پاس ہو پائیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ اگر آپ کے سلیبس میں 5 سبجیکٹس ہیں، ان 5 سبجیکٹس میں آپ کو پاس کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح عام دنوں میں نماز جو ہے آسانی سے آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں طبیعت نہیں چاہتی ہے تو ان دنوں میں اپنے نفس کی قربانی دے کر کے آپ فجر کی نماز پڑھیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو 5 وقتہ نماز عموماً خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔